عمامہ باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صرف ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی تھا، کبھی کبھی آپ ٹوپی پہن لیتے تھے، بغیر عمامہ کے صرف ٹوپی پہن لیتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کیسے پہنتے تھے؟ عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جو فرماتے ہیں بیعت رضوان، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، سن 6 ہجری میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سیدنا عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ سیدنا عثمان گئے تو کسی نے اطلاع دے دی کہ سیدنا عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اتنا غصہ ہے کہ آپ نے 1400 صحابہ کرام، 1400 سے زیادہ صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی، موت کی بیعت لی، ٹھیک ہے نا۔ بیعت کیا تھی؟ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے ورنہ اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گئے، اذ یبایعونک، جنہوں نے آپ کی بیعت کی، تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے، ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہ بیعت جہاد کی بیعت تھی اور موت کی بیعت تھی۔ یہاں سے 2 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ دوسرا، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ اللہ کا۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، علیہ السلام کہنے شروع کر دیتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں ہی تو نعوذ باللہ۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں یہ جو اثر آیا نا، یہ شیعیت سے اثر آیا ہے۔ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ان کے، ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہے، جیسے آخری معصوم بھی ہیں۔ ہم جو سنی ہیں نا، اہل سنت، ان کے نزدیک نبی معصوم ہوتے ہیں، باقی جو صحابہ کرام محفوظ ہیں، محفوظ ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ نے ان سے کیا کر دیا ہے؟ درگزر کر دیا ہے، محفوظ ہیں۔ معصوم صرف کون ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ جبکہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، آپ نے سنا اگر 12 امام 14 معصوم، سنتے ہیں نا عمومی طور پر ہمارا دعائیں کی جاتی ہیں باقاعدہ، 12 امام 14 معصوموں کے بدلے فلاں کام کر دیے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو معصومیت کا عقیدہ ہے نا، یہ بالکل اسلام کے مخالف عقیدہ ہے۔ کیوں بھلا؟ اگر نبی کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھیں گے تو نبی کی شان کی تنقیص آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کی کیا ہوگی؟ نقص آئے گا نا۔ نبی معصوم ہے صرف، بس، باقی نیک لوگوں کی نیکی اپنی جگہ، ان کا صاحب ایمان ہونا اپنی جگہ، ان کا ولی ہونا اپنی جگہ، حتیٰ کہ نبی کے خاندان سے ہونا اپنی جگہ، لیکن وہ معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ رضی اللہ عنہ، بہت بڑا لفظ ہے۔ تو ہمارا تشبیہاً اس کے پیچھے کیا کہتے ہیں، فلسفہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ، جیسے نبی کے ساتھ ہم علیہ السلام کہتے ہیں، جیسے نبی کا مرتبہ ہے، علی کا مرتبہ بھی ہے، علی علیہ السلام، ایسے ہی کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام۔ اگر یہ دعا کا صیغہ ہے، اگر یہ دعا کا صیغہ ہے، لیکن کچھ دعا کے صیغے خاص ہوتے ہیں نا، دعا کے صیغے، جیسے مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو جس کے اوپر۔ اب زندہ بندوں کے ساتھ مرحوم کیا کر دے گا؟ پھر لڑ پڑے گا، کیوں بھلا؟ مستعمل کیا ہو گیا ہے کہ ہم فوت شدہ بندے کے ساتھ ہی مرحوم کہتے ہیں۔
مطلب رحمت اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو. اب زندے بندے کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ. ہم بے شک اسے سمجھاتے رہے نا بھائی رحمت اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہو اس کے اوپر. یہ زندوں کے لیے بھی کہہ سکتے لیکن نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ مستعمل کیا ہوگا کہ ہم نے فوج شدہ کے ساتھ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہے. باقی جتنے بھی ہیں صحابہ ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. ٹھیک ہے نا. بزرگ کوئی ہوں تو رحمت اللہ تعالیٰ، تاکہ کیٹاگرائز ہو جائے نا کہ صحابہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں جن کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں. نبی کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی کا نام آئے تب بھی کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حسین کا نام آئے تب بھی کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی. سیدنا حسن کا نام آئے تب بھی رضی اللہ تعالی عنہ. مرد ہو ایک ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، عورت ہو تو کیا کہنا ہے؟ عنہا. سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا. زیادہ ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہم. ایک ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، مرد ہو تو. دو ہوں تو عنہما. مرد زیادہ ہوں یا سارے ہوں تو عنہم. عورت ہو عنہا، عنہما، عنہن، عنہن. ٹھیک ہے نا. مثلا ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین. ٹھیک ہے نا. اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے نا. اور صحابہ کوئی بھی ہو، چاہے ازواج مطہرات ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں، ان کے ساتھ کیا کہنا؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں. عصمت انبیاء باقاعدہ ایک عنوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عبداللہ. اچھا دوسری بات کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوئے، جن سے اللہ راضی ہوئے تو ہمیں بھی ان سے راضی ہونا ہوگا. اگر ہم نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا جس کا مطلب اللہ کے راضی ہونے پر ہم راضی نہیں ہیں. 1400 صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ایک جگہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ نے مومن بھی کہا ہے. مومن وہ ہوگا جو صحابہ سے راضی ہوگا. جو صحابہ سے راضی نہیں ہوگا، جتنا مرضی اپنے ساتھ مومنین لکھتا رہے، مومن لکھتا رہے، اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مشکوک ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ اصول یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر ایسے قمیص پہنی تھی جس کی آستین گھٹنوں تک تھی. یہ گیٹی ہم جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس کی آستین کہاں تک تھی؟ گھٹنوں تک تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بہت زیادہ لمبی قمیص جو آگے تک آ جائے وہ نہیں پہننی چاہیے. بہتر قمیص یہاں تک ہونی چاہیے. یہ جو ہڈی نکلی ہوتی نا، گیٹی جسے ہم کہتے ہیں، یہاں تک قمیص ہونی چاہیے.